بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 39 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ بات جو یہاں بیان ہوئی ہے یہ پیچھے سے چلے آ رہے مضمون کی کنٹینویشن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کاش کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ جان سکتے، وہ جانتے ہوتے اس وقت کو، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب یہ جہنم کی آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا نہ سکیں گے، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی پیچھے آیا نا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اور اس سے پیچھے آیا کہ انسان تو بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ یہاں اپنے مذاق اڑانے کے رویے میں، اپنے تکبر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہے عذاب، بہت ڈراتے دھمکاتے تھے آپ۔ انہیں کاش کی بات کسی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن یہ لوگ، یعنی اس طریقے قماش کے لوگ، یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹانے کی، دھکیلنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پیٹھوں سے، اور ان کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ بل تأتیہم بغتۃ، یعنی بلکہ وہ آئے گی اچانک۔ بلکہ سے پہلے آپ کو معلوم ہے کچھ ہوتا ہے، یہ سزا، یہ پکڑ ان کو بتا کے نہیں آئے گی کہ جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے اناؤنسمنٹ ہوگی اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوگا کہ اب آ رہی ہے، نہیں، بلکہ وہ آ جائے گی اچانک۔ فَتَبْهَتُهُمْ، تو وہ انہیں مبہوت کر دے گی، حیرت زدہ کر دے گی۔ they will be taken by surprise۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، تو وہ اس کو دفع کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو مزید کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ یعنی وہ مذاق کس کا اڑا رہے تھے کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ تو ایسی گپ ہے، ایسے ہی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی نے ان کو آ کے گھیر لیا، اور پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کا وہ وعدہ تھا جو پورا ہو کے رہنا تھا۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، ان سے پوچھو کہ رات اور دن میں کون ہے کہ جو رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یعنی یہ سوال پوچھا گیا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ دن اور رات میں تم کتنے ممکنہ خطرات ہیں جن میں گھرے ہوئے ہوتے ہو، کوئی آفت، کوئی مصیبت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ خدائے رحمان ہے جو تمہیں محفوظ رکھتا ہے، کوئی تمہارے اوپر ایسی چیز نہیں آتی کہ جس سے تمہاری زندگی ممکن نہ رہے۔ تو تم اس کا اعتراف نہیں کرتے، تم اس کو مانتے نہیں ہو، تو پھر اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کون ہے جو رحمان کے علاوہ تمہیں بچا سکے؟ فرمایا کہ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ
یہ لوگ اپنے رب کی ذکر یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی کوئی نہیں بچا سکتا ان کو، کوئی بچاتا ہی نہیں ہے۔ یہ رحمان ہے کہ جو ان پر مہربانی کرتا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کے رب کا پیغام ان کے پاس آیا ہے، انہیں اس کو توجہ سے سننا ہے، اس میں دلچسپی لینی ہے، اس میں جو ان کے لیے پیغام ہے اس کو قبول کرنا ہے، ایبزارب کرنا ہے۔ نہیں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس کو وہ چیزیں کہ جو اس کے علاوہ ہیں اس میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان میں وہ اپنا زیادہ فائدہ سمجھتا ہے، تو پھر اس چیز کو کہ جو اس کو ان فائدے والی چیزوں سے ان کے خیال میں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ٹیلی فون کال آئی، آپ نے دیکھا نہیں یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم، آپ اگنور کریں گے، یہی اگنور کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس خدا کا پیغام آیا تو آپ کیا کریں گے؟ یا اس کی طرف متوجہ ہوں گے یا اس کو اگنور کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے بھائی، قرآن اس کو بار بار بیان کرتا ہے۔ خدا کا پیغام آ جائے اور آدمی اس کو اگنور کرے۔ فرمایا کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ معبود ہیں کہ جو ان کو ہم سے بچا لیں گے؟ یعنی ہم ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کا پیغام، لایا ہوا پیغام مان لو ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، لیکن یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کو اس پیغام میں جو ان کے لیے وارننگ ہے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، تو کیا ان کے کچھ معبود ہیں کہ جو ان کو ہمارے سے بچا لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکیں گے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ اصل میں اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس عذاب کی طرف دھکیل رہے ہیں، ورنہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک دھوکہ ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو مبتلا کیا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، آدمی جب کسی ایسی دلچسپی میں مگن ہوتا ہے کہ جس کو کہ وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اس کے بعد تم پکڑے جاؤ گے اس کی وجہ سے، تو وہ جو دلچسپی کی ایک کیا کہیے لذت ہے، جو اس کا شوق ہے، اس میں جو بندے کے اندر اس کے لیے ایک انتھیوزیازم ہے، وہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکے گی جب ان کے اس رویے کی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بات یہ نہیں ہے کہ ان کو پیغام سمجھ میں نہیں آ رہا، خدا کا پیغام جس طرح سے ان کو پہنچایا گیا ہے یہ ابھی ان کو پوری طرح سے بات نہیں پہنچی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ متعنا ہؤلاء وآباءهم، ہم نے ان لوگوں کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے فائدہ پہنچایا۔ کس چیز کا؟ دنیا کا، دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی ترقی سے ان کو دوچار کیا۔ فطال علیہم العمر، تو ان کے اوپر ایک مدت دراز گزر گئی۔ یہ مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ، دنیا میں کامیاب ہو گئے، دنیا کی آسائشیں ملیں، ایک لائف سٹائل تھا اس میں مگن ہو گئے۔ اس کے بعد اب کوئی ایسا پیغام کہ جو ان کو یہ بتائے کہ بھائی یہ سب ختم ہونے والا ہے، آگے جواب دہی ہے، اس میں ان کی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ ہو جاتا ہے جب آپ ایک آسودگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی، اور آپ صبح کی روٹین کر رہے ہوتے ہیں، دوپہر کو دوپہر کی روٹین ہے، شام کو اپنے اس کی فنکشنز ہیں اور دلچسپیاں ہیں، اور اس میں
ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے جس میں آدمی غفلت میں مبتلا ہوتا ہے، خدا کو یاد نہیں کرتا، موت کو یاد نہیں کرتا، تو اس کے نتیجے میں دل سخت ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر ایک بے پرواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بات میں وزن نہیں ہے، دلائل نہیں پیش کیے گئے، ان کے کچھ سوالات ہیں کہ جن کے جواب نہیں ہم دے پا رہے، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیاوی فائدوں سے، کامیابیوں سے ان کو بہرہ مند کیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر ایک لمبی عمر گزر گئی، ایک لمبا وقت گزر گیا۔ افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ افہم الغالبون، تو پھر کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ قرآن مجید یوں تو قیامت تک کے لیے سبھی انسانوں کے لیے پیغام ہے، لیکن یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیش کیا ہے، اس میں سب سے پہلے اس کے جو ایڈریسیز ہیں، مخاطب، وہ سامنے لوگ جو موجود تھے، قریش کے لوگ۔ حقیقت یہ ہے کہ مکی صورتوں کا ایک بڑا مضمون وہ ہے کہ جو اصل میں قریش کے لیڈرز کو ایڈریس کر رہا ہے، وہ لیڈرز کہ جن پر جب بات آخری حد تک واضح ہو گئی تو سب سے پہلے وہ سزا کے مستحق ہوئے، اور ان کی سزا ان کو بدر کی جنگ میں ملی اور وہ سارے ختم ہو گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں انہی کو خطاب کر رہا ہے سامنے رکھ کے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سرزمین کو اس کے کناروں سے ہم کم کرتے چلے آ رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کہ جس کو یہ ٹھکرا رہے ہیں اور جس کے ماننے والوں کو یہ ستا رہے ہیں، یہ دعوت پھیل رہی ہے، اس ارد گرد، مکے کے ارد گرد کے قبائل کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے مکے کی طرف آ رہی ہے، تو یہ زمین تنگ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں سائنٹیفک، یہ ایسے ہی لوگوں نے کیا، میں نے پہلے بھی پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، یہ بالکل ان کو بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں دیکھیں الفاظ کیا ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کس نے؟ یہ ابو جہل اور ابو لہب۔ یہ دعوت ہے جو یوں زمین کو تنگ کر رہی ہے اور یہاں تک آ رہی ہے۔ فرمایا کہ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب رہنے والے ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس وحی کے ذریعے سے تم کو آگاہ کر رہا ہوں۔ انما انذرکم، میں تو تم کو خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے بس۔ لیکن یہ لوگ اس کو سن نہیں رہے، چنانچہ آگے فرمائیے یہ لوگ اس کو سن نہیں رہے، یہ بریکٹ میں ہے، وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے، یعنی جن کے کانوں کے اندر بات کو سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، وہ نہیں سنیں گے، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ سچائی کو سننے، جاننے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو بہرے ہو جاتے ہیں وہ پھر پکار کو نہیں سنتے، اذا ما ینذرون، جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا کوئی ٹکڑا، کوئی جھونکا آ جائے، مَسَّتْهُمْ، ان کو چھو لے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، ہم تو ظالم ہی تھے۔ یعنی اس وقت تو یہ بڑے زور و شور سے مطالبے کر رہے ہیں، مذاق اڑانے کے انداز میں، کہ بھئی کہاں ہے عذاب؟ عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا ان کے اوپر آ گیا تو یہ پھر چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم تو ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ یہاں
اپنی زندگی میں اپنی رفاہیت میں مگن ہیں، وہاں یہ ہونے والا ہے۔ ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم قیامت کے روز ترازو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے، یعنی اعمال پھر تولے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی پورے انصاف کے ساتھ اللہ کا فیصلہ، اس کا وعدہ وہ نافذ ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر کوئی ذرا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، تو ہم اس کو لے آئیں گے، لا موجود کریں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لحاظ سے بالکل کافی ہیں، ہم پورا حساب لے لیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ان کی کارکردگی ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے بعد وہ دن جب آئے گا جس سے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے، اس دن ان کے سارے اعمال وہ سامنے لے آئے جائیں گے، اور پھر اللہ کے ہاں وزن ہوگا اور فیصلہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّيَاءَ وَالذِّكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دی الفرقان۔ الفرقان یعنی تورات، وہ کتاب کہ جو صحیح اور غلط میں واضح فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو بھی الفرقان کہا گیا اور تورات کو بھی الفرقان کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں کہ اللہ کی کتابیں ہوتی ہی الفرقان ہیں، اس لیے کہ وہ اس لیے موجود ہوتی ہیں لیحکم بین الناس، کہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی اختلاف ہوگا تو کتاب فیصلہ کرے گی۔ ظاہر اختلاف سے مراد مذہبی اختلاف، دین، مذہب، اخلاق میں جب اختلاف ہوگا تو اللہ کی کتاب ہے کہ جو الفرقان یعنی واضح فرق کر دینے والی۔ تو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اس سے پہلے تورات الفرقان دی، وَالضِّيَاءَ، اور یہ روشنی تھی۔ یعنی جب آپ کے سامنے دنیا میں ایسے سوالات ہوتے ہیں جن میں آپ الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کریں، خاص طور پر اخلاقی زندگی میں، یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسے کریں یا ویسے کریں، تو اللہ کی کتاب ہے کہ جو آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ یعنی وہ حق اور باطل میں واضح فرق کر دینے کے بعد آپ کے اندر ایک اطمینان پیدا کرتی ہے، جو اطمینان ایک روشنی ہے۔ وَذِكْرَىٰ لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس تورات کو بنایا یاد دہانی، کن کے لیے؟ وہ لوگ کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے بغیر اس کو دیکھے ڈرتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ یہ جو فرقان تھی تورات، یہ اپنے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی سورس بھی ہے، اس میں روشنی بھی تھی، اس میں یاد دہانی بھی تھی، لیکن سب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے۔ آپ کہیں گے جب وہ پہلے سے موجود ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اصل میں یہ احساس انسان کے اندر ہوتا ہے نیچرلی۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو دبا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کی قدر کرتے ہیں، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ذریعے سے یہ انسان کے اندر کا احساس کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے مزید فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنتا ہے انسان کا یہ احساس، یہ جذبہ۔ فرمایا کہ الذین یخشون ربہم بالغیب،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی بن دیکھے، اپنے رب کو دیکھے بغیر اس کی موجودگی کی جو شواہد ہیں، جو دلائل ہیں، ان سے متاثر ہو کے وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کے بتائے ہوئے فطرت میں، اس کے دین میں جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، غلط کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہو جائے تو پھر اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کے اندر یہ مستقل احساس رہتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور اس کو جواب دینا ہے۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے دن سے کا خوف رکھتے ہیں، قیامت کا خطرہ ہے کہ جس کا ان کو احساس رہتا ہے کہ اس زندگی میں انسان نے اگر محض اپنی منمانی کی تو پھر آخرت میں انسان بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ جو انسان کا احساس ہے یہ ان لوگوں میں موجود ہے، اور وہ چیز ہے کہ جو ان کے لیے اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ بھی ایک یاد دہانی ہے، مبارکن، جو بابرکت ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی جیسے تورات کو نازل کیا اسی طرح سے ہم نے اس قرآن کو بھی ایک بابرکت یاد دہانی کے طور پر نازل کیا ہے، یعنی اس کی یاد دہانی وہ یاد دہانی ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو اللہ کی طرف مائل کرے گی، اللہ سے متعلق کرے گی، اور ان کے اندر ایک ایسا رویہ پیدا کرے گی کہ جو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ تو یہ وہ پیغام ہے کہ جو پیغام بابرکت ہے، یعنی اس کا اثر، اس کا نتیجہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو حاصل ہوگا۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے انکار کرنے والے بنے رہو گے؟ یعنی کتنی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ کا کلام جو آیا ہے دنیا والوں کو رہنمائی کرنے کے لیے، اور یہ رہنمائی ایک بہت بڑے پیمانے پر ہوگی، یہ بابرکت کلام ہے، تم اس کا انکار کر کے اس سے محروم رہو گے۔ اب چونکہ یہ پیغام خاص طور پر دیا جا رہا تھا مکے کے لوگوں کو اور گرد و پیش کے، جو بنی اسماعیل تھے اور جو بنی ابراہیم تھے، یعنی ان کے جد امجد تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے، جسارت کرتے تھے کہ یہ انہی نے ان کو دین دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے جو بیان کیا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک شرک کے بارے میں واضح تھے کہ وہ ایک آخری درجے کی گمراہی اور گندگی ہے، اور ان کے اندر اس کے خلاف اس سے نفرت کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی، رشدہ، یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو رشدن ہدایت عطا فرمائی، نہیں، ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت عطا کی، یعنی وہ ہدایت کے جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ ہدایت میں بھی تو فرق ہے نا، ایک ہدایت آپ کو بنیادی ہدایت مل جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق، آخرت کے لیے انسان کا جذبہ اس کو حاصل کرنے کا، اس میں بڑا فرق ہے ڈگریز میں۔ کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے، کوئی بس بیئر منیمم تک رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی ہدایت دی، وہ جو کیپیسٹی ان کے اندر تھی، جو شوق، جو جذبہ، جو قربانی، جو پاکیزگی ان میں تھی، ہم نے ان کو ان کی رہنمائی عطا کی۔
من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے جو پیغمبروں کا انتخاب کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کون لوگ، ان کا جو وقت گزرا دنیا میں پیغمبر ہونے کی حیثیت پانے سے پہلے ہم اس سے خوب واقف تھے. اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کے اندر جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہدایت پیدا ہوتی ہے، یا فار دیٹ میٹر انسان نیکی سے محروم ہوتا ہے، یہ خوفناک حد تک میرٹ پر ہوتا ہے، پیور میرٹ پر. آپ کیا بولتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا فیصلے کرتے ہیں، غلط کام کر کے پچھتاتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، آپ ان اختیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں. دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے. تو یعنی یہ چیز کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو، میرے اندر اللہ کی موجودگی کا احساس ہو، یہ میں خود پیدا کر ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل فار می. میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، کیسے پیدا ہو جائے گا بھائی؟ یہ کوئی دکان سے آنے والی کوئی چیز ہے؟ تو یہ خدا تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کا بیہیویئر کہ کر کیا رہا ہے، یہ سوچ کیا رہا ہے، اس کا شوق کیا ہے. جب اس کو صحیح بات معلوم ہوتی ہے تو اس میں اس کی جستجو کتنی ہوتی ہے، کتنی قربانی دیتا ہے. تو وہ جتنا ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کو مل جاتا ہے. تو یہ بات یہاں بتائی گئی کہ ہم نے ابراہیم کو جو رہنمائی اور ہدایت دی وہ ان کی شایان شان تھی. اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، ہم ان کو خوب جانتے تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا. یعنی اب یہ جو ان کو ہدایت ملی ہے یہ اب اس کا نتیجہ ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے، یعنی اس کا اظہار کیسے ہوا. انہوں نے کہا کہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون، یہ کیا تماثیل ہیں، مورتیاں ہیں کہ جن کے آگے تم معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کر رہے ہو، لگے بیٹھے ہو. کیا یہ ہیں مورتیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں جو انداز بیان ہے اس میں ایک حقارت، ایک فضیحت، ایک اس کے لیے انسلٹنگ ایک ہے انداز کہ یہ کیا چیز ہے. اور ان کے رویے کے بارے میں بھی ایک حیرت کا اظہار ہے کہ یار یعنی تمہارے سامنے اپنے ہاتھ کے بنائی ہوئی یہ مورتیں ہیں اور تم ان کے آگے ایسے اعتقاد کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہو کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ان کے بارے میں ایک غیر معمولی اپنے اندر رجحان پاتے ہو، میلان پاتے ہو. قالو، انہوں نے جواب دیا، یعنی ظاہر ہے کہ حیرت کی بات کی یہ کیا کر رہے ہو، اس کی کیا توجیہ ہے، اس کو تم کیسے ایکسپلین کرتے ہو. قالو، انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا. یعنی مطلب یہ کہ ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ ہے اور ہم نے اس ٹریڈیشن کو اپنایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو. مطلب یہ کوئی کرنے کی چیز ہے، اس کی کوئی تک ہے، اس کو کیسے کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی ٹریڈیشنز بڑی احترام کے قابل ہوتی ہیں، سوائے اس کے کہ معلوم ہو کہ اس میں کوئی وزن ہی نہیں ہے، بےہودہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی. انسان کی عقل، انسان کی فطرت بھی کہتی ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی. تو اس موقع پر ظاہر بات ہے کہ جو سمجھدار انسان ہے وہ اس کو کوسچن کریں گے. تو انہوں نے اس کو بڑی شدید تنقید کا ہدف بنایا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی ایک بڑی
واضح گمراہی میں مبتلا ہو، یعنی اس کے گمراہی ہونے میں کیا شبہ ہے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لائے ہو، سمجھی ہوئی بات لے کر آئے ہو، یا تم محض ہم سے مذاق کر رہے ہو، کھیل کود کر رہے ہو؟ یعنی ان کے لیے یہ شاکنگ بات تھی کہ ایک ٹریڈیشن جو چلی آ رہی ہے، اس میں ایک نوجوان ہے کہ جو ایک بالکل الٹ بات کر رہے ہیں، تو آر یو سیریس؟ آپ کے پاس کوئی بات ہے کوئی جو اس کے مقابلے میں کرنے والی ہے کہ جس کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا ایسی ذرا مذاق کرنے کا موڈ ہے، آپ ہم سے تمسخر کر رہے ہیں؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، بلکہ تمہارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تمہارا پالنے والا، تمہارا مالک، تمہارا معبود آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا، ان سب کو بنایا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اس کائنات میں کوئی اختیار رکھتا ہو، چنانچہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے آگے جھکیں۔ تمہارا رب تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور میں اس پر گواہی دیتا ہوں، مجھے اس پر اطمینان ہو گیا ہے، میں تمہارے سامنے اس کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ یہ ظاہر ہے وہ کانفیڈنس ہے، کہ وہ اعتماد ہے کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اسی وقت کہ جب آپ کسی بات کو اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اس کو بیان کروں گا، اور میں لوگوں کے سامنے جو سچائی میرے پاس آئی ہے میں اس کو ان کے آگے رکھ دوں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں لازماً ان کے بارے میں ایک چال چلوں گا، تمہارے ان بتوں کے بارے میں ایک چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم جب پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے، جب تم یہاں سے جا چکے ہوگے تو میرے ہاں، میرے ذہن میں ان کے بارے میں ایک پلان ہے، ایک چال ہے۔ یہی لگتا ہے، یہی لگتا ہے۔ فجعلہم جزازن، تو انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، سوائے ان کے سب سے بڑے کے، جو ان کا بڑا تھا بت، ظاہر ہے ان کے بتوں میں بھی تو ہائرارکی تھی نا، تو ایک بڑا تھا اور پھر چھوٹے بت تھے مقابلتاً، تو انہوں نے ان پر حملہ کیا، ان کو توڑا، سوائے ایک بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ جب وہ آئیں وہ دیکھیں سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں سوائے ایک بت کے، تو وہ آ کے پوچھیں، ان کو معلوم ہو کہ یہ کیا گڑبڑ ہوئی ہے، یہی ایک رہ گیا ہے، تو کیا اس نے توڑا ہوگا؟ سو یہ ظاہر ہے کہ ان کی اس پلاننگ کا حصہ تھا۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کہنے لگے کہ کس نے کیا یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، کس نے یہ حرکت کی؟ یعنی جب وہ واپس لوٹے اپنے عبادت گاہ میں اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شور مچ گیا ہوگا وہاں، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے وہ کہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ تو یقیناً بہت ظالم ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جس کا ظلم بالکل واضح ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی بعض لوگوں نے کہا، سمعنا فتن
ہم نے سنا ایک نوجوان کو یذکرہم، ان کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، یا ظاہر ہے بات نیگیٹو، یذکرہم بالسوء، ان کے بارے میں منفی بات کرتے ہوئے ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، اس کو ابراہیم کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہی واز ناٹ ایز یٹ ویری ویل نون، یعنی ایک نوجوان ہے، ان کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں کرتے تھے، ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فأتوا بہ، تو لے آؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی گواہ رہیں، یعنی لوگ دیکھیں یہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح سے اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ فیصلے عام طور پر انسانی تاریخ میں جو اس طرح کے معاشرے ہیں، اس طرح کے معاملات میں مذہبی لوگ ہی کرتے تھے، کوئی مذہبی بڑا آپ کا یہ پجاری یا کوئی مفتی جو فیصلہ کرنے والا، کوئی مربی ایٹسیکٹرا، ریبائز، سو ان کے ہاں بھی ظاہر ہے کوئی نظام تھا، تو انہوں نے ان کو بلانے کے لیے تقاضا کیا کہ وہ لوگوں کے سامنے آئیں اور پھر ان کا فیصلہ کیا جائے۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم یہ تم نے حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ظاہر ہے کہ اس میں غصہ تھا، اس میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے حیرت کے اور غصے کے ساتھ۔ قال بل فعلہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس نے کیا ہوگا، کبیرہم ھذا، ان میں کا سب سے بڑا، ان میں سے جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو تم اسی سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے، یعنی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اس نے کیا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ منصوبہ تھا کہ جس منصوبے میں وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ غور کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو بات تھی ایک بہترین سمجھانے اور لوگوں کو احساس دلانے کا طریقہ تھا۔ یہ بات بہت سی تقریروں اور بحثوں کے مقابلے میں زیادہ مؤثر چیز تھی۔ یہ غیر معمولی پلاننگ تھی، بڑی، یعنی لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے، نعوذ باللہ، یعنی یہ انہوں نے پلان کر کے سب کے سامنے، جھوٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کسی کو چکر دے رہا ہو، یہاں تو بات کو ایسے سمجھایا جا رہا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں معلوم نہیں ہے، یعنی وہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے تم مانگتے ہو وہ اپنی پروٹیکشن خود بھی نہیں کر سکتے، اور ادھر جس کے وہ دوسری جگہ آتا ہے سورہ صافات میں کہ وہ جو ان کا تھا، وہ جو بھی اوزار، ہاں جس سے توڑا انہوں نے، جو بھی استعمال کیا اس کے لیے، کلہاڑا تھا یا کیا تھا، وہ ادھر پڑا ہوا تھا، اور ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس یہی تھا کہ یہی ہے کہ جنہوں نے یہ کیا۔ تو اس موقع پر کیا ہوا، فرمایا کہ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے باطن میں جھانکا، وہ اپنے اندر لوٹے، فقالوا، انہوں نے کہا، انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ یہ اصل میں یہ وہ بات ہے، اگر کبھی سمجھنا ہو آپ کو کہ کفر کیا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے غلط کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آدمی کہتا ہے نہیں میں یہی کروں گا، یعنی یہ احساس کہ بندہ غلط کر رہا ہے، یہ احساس ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
اگر کسی کے بارے میں بفرض محال آپ کو یہ بتایا جائے نہیں پیدا ہوا، آپ پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے قصور ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو قرآن یہاں، یہ قرآن ہی بتا سکتا ہے نا کہ دلوں پر کیا بیت رہی تھی۔ سامنے تو آدمی کتنے مرضی ڈرامے کرے، ایسے ایسے جھوٹ لوگ ایسے ایسے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں، تو وہ اصل چیز نہیں ہے، اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے اندر انہوں نے جھانکا، لوٹے، انہوں نے اپنے ضمیر کو ٹٹولا، تو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے کہا سے مراد کوئی اجتماع نہیں ہوا، ایک ایک نے کہا اپنے آپ سے تم ہی ظالم ہو، یہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے ہو گئے، یعنی واپس آ گئے۔ یہی ہے اصل میں وہ کریٹیکل پوائنٹ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نہیں یار اب مجھے سمجھ میں آ گیا، اللہ تیرا شکر ہے، آئی گاٹ اٹ، میں اس گھٹیا کام میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ ہوتے ہیں جو اس بات کو، اس اشارے کو، اللہ کی اس روشنی کو دیکھنے کے باوجود وہ دوبارہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی کو کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اوندھے ہو گئے اور بولے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ یہی چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اس بات کا اعتراف خود کر لیں، یار تم کو نہیں پتا تم کتنی بیوقوفی کی بات کر رہے ہو، یہ کن کے آگے تم جھک رہے ہو۔ قال فتعبدون من دون اللہ، انہوں نے کہا کہ تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، ان کی کہ جو نہ تم کو ذرا سا فائدہ پہنچا سکیں، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ یہ تمہارا عبادت کا سارا نظام ہے، ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ اف لکم، تم پر تف ہو، ولما تعبدون، اور ان پر بھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ایسے ہی نہیں اللہ میاں امپریس ہوئے ابراہیم سے، یعنی خدا کی قسم قرآن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بہت امپریسڈ ہے۔ ہاں، ان کی یہی باتیں، اتنا آگے بڑھ کر انہوں نے خدا کی توحید کی گواہی دی اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں شرک کا کھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور انہوں نے اتنی زوردار تقریر کی، کانپ گئے ہوں گے لوگ کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو قرآن بتا رہا ہے کہ اندر سے وہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ لیکن انسان کیا چیز ہے، قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا کہ اس کو جلا دو، اس کو آگ میں جلا دو۔ تو آگے سنیں وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کمال ہے یار، کمال ہے۔ یہ ہے اجتماعیت کی لعنت۔ اجتماعیت بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، لیکن اجتماعیت میں یہ ایک بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے نہیں نہیں یار وی آر فرینڈز، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور برائی میں کریں گے۔ ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک گروپ ہیں پروفیشنل۔ یار میں کہہ دوں نہ کہوں، نہیں نہ کہو۔ بہرحال یہ ایک دیکھیں، میں درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں۔ طنز ایک بڑی بری چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارا کوئی پروفیشن ہے، ہمارا کوئی خاندان ہے، ہمارا کوئی قبیلہ ہے، ہمارے دوست ہیں، یہ سب بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان کی وجہ سے سچائی اور حق کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ان کی افادیت اپنی جگہ پر مسلم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے مفاد کی وجہ سے ذاتی یا اجتماعی ہم سچائی کی قربانی دے دیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو جوڑا صورتیں ہیں، ان میں وہ جو دو شاندار آیات ہیں جو تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری ذمہ داری بیان کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 135
اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8، کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس، شہداء للہ، ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے اس کی زد خود تمہارے خلاف پڑے، تمہارے والدین کے مفادات کے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے۔ سورہ مائدہ میں یہی بات بالکل انہی الفاظ میں دہرائی کہ اللہ کی خاطر گواہی دو اور انصاف پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور دیکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو، اے دلو انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ تو وہی والا تقوی جو ابھی آیا تھا نا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ہم نہیں پکڑ کے لا سکتے کہیں سے، آپ انصاف کریں گے تو آپ کو تقوی ملے گا، آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے۔ تو یہاں جو کمال کر دیا ہے اس نوجوان نے، ہی شاٹ انٹو پرومیننس، اس واقعے کے بعد ہوتا ہے بندے کو موقع ملتا ہے، ایک ایسی اننگز کھیلتا ہے جس کے بعد وہ بن جاتا ہے ہیرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کہا، اور یہ کہا کہ تم سب بہت ہی بد نصیب لوگ ہو، تم پر افسوس ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جن کے بارے میں تم خود گواہی دے رہے ہو کہ یہ بول ہی نہیں سکتے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان میں جو بڑا سروائیور ہے اس سروائیور کچھ بتا ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک یہ بھی تو امکان تھا نا کہ وہ یہ سوچیں کہ اس نے ہمارے ساروں کو مروا دیا، تو ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے ایسا سین کریٹ کیا کہ جس کے بعد وہ بالکل بے بس ہو گئے۔ دنیا میں کسی کو اس کے نتیجے میں کوئی پکڑ کے آپ کر دیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حق کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ فرمایا کہ تم اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی تم مدد کرو اگر تم کو واقعی کچھ کرنا ہے۔ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم کے لیے تو سلامتی بن جا۔ یعنی ابراہیم کو آگ میں جھونکا گیا لیکن آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ کچھ نہیں کر سکی۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ خدا کے رسول جب بھی آتے ہیں، وہ جب اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، ان کے دشمن ان سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ اور وعدہ ہے کہ وہ ان کا بال بیکا نہیں کر سکتے، وہ ان کو کسی صورت بھی اس دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ کا یہ جو فیصلہ تھا وہ پوری طرح سے صادق ہوا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ان کے خلاف چال چلی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو ہم نے ان کو نقصان اٹھانے والا بنا دیا، ہم نے ان کو وہ قوم بنا دی کہ جو نقصان سے دوچار ہوئے۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے آج پڑھی ہیں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 39 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یعلم الذین کفروا، اے کاش کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا جان سکتے، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، اس وقت کو جان سکتے کہ جب وہ دور نہ کر سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی، بل تأتیہم بغتتاً، نہیں بلکہ ان پر آئے گی وہ پکڑ اچانک، فتبہتہم، تو وہ مبہوت ہو جائیں گے، حیرت زدہ ہو جائیں گے، فلا یستطیعون ردہا، نہ وہ اس کو دور کر سکیں گے، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے بھی ہے پیغمبر، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ،
تو گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ قل، آپ پوچھئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون ہے کہ جو تمہاری رات اور دن میں رحمان سے حفاظت کرتا ہے، بچاتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، کوئی نہیں یہ جانتے ہیں بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے لیے ہمارے علاوہ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ تمنعہم من دوننا، کہ جو ان کو بچا لیں گے ہمارے مقابلے میں، ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور ان میں سے کوئی ان کا ساتھ، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی یا دلائل ان کو کنونس نہیں کر پائے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی آسودگی دی، زندگی میں آسانیاں دیں۔ طال علیہم العمر، تو ان کے اوپر ایک عمر بیت گئی، ایک عرصہ بیت گیا جس میں ان کی عادتیں بگڑ گئیں، ان کے مزاج بگڑ گئے۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو تنگ کر رہے ہیں ان کے مختلف اطراف سے؟ افاہم الغالبون، تو کیا یہ غالب آئیں گے؟ یعنی ان کے لیے تو مغلوبیت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آ گیا ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی، آپ کہیے کہ میں تو تم کو ڈراتا ہوں صرف وحی کے ذریعے سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ میں اللہ کے کلام سے تم کو خبردار کر رہا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، لیکن یہ نہیں سنتے، بہرے ہیں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے۔ اذا ما ینذرون، جب انہیں خبردار کیا جائے۔ ولا ان مستہم نفحۃ من عذاب ربک، اور اگر ان کو تمہارے رب کے عذاب کا کوئی جھونکا چھو لے، لَيَقُولُنَّ، تو یہ لازماً کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو ظالم ہی تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کر دیں گے قیامت کے دن، انصاف کے اس وزن ترازو کو ٹھیک ٹھیک قائم کر دیں گے، رکھ دیں گے قیامت کے دن۔ فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، لا موجود کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اس سے پہلے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو الفرقان عطا کی، وَضِيَاءً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور روشنی اور ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ آخرت کی گھڑی کی جواب دہی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے یہ یعنی قرآن یاد دہانی ہے بابرکت، ہم نے اس کو بھی نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا لوگو تم اس کے انکار کرنے والے بنو گے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے ابراہیم کو اس کی ہدایت دی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس کو خوب جاننے والے تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، وَقَوْمِهِ،
اور ان کی قوم سے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے مورتیں جن کے سامنے اعتکاف کر رہے ہو، احترام کے ساتھ بیٹھے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی واضح گمراہی میں مبتلا ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا اجئتنا بالحق، کیا تم کوئی سچائی لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم ایسے ہی مذاق کھیل کود کر رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو۔ قال ربک بر ربکم رب السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں لازماً تمہارے بتوں کے لیے چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ فجعلہم جزازن، تو انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الا کبیر لہم، ان کے ایک بڑے کے سوا، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جب وہ آئے اور انہوں نے بتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا من فعل ھذا، کس نے کیا ہے یہ، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، وہ یقیناً ظالموں میں سے۔ قالوا سمعنا فتن، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم، ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان پر تنقید کرتے ہوئے، یقال لہ ابراہیم، انہیں ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا بہ، کہا لوگوں نے کہ لے آؤ ان کو، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی گواہ رہیں۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا کہ کیا تم نے واقعی کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس نے کیا ہوگا، یعنی میں کیسے کر سکتا ہوں، اس نے کیا ہوگا۔ کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، فاسألوہم، تو ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ واقعی بولتے ہیں، یعنی مطلب ٹوٹے ہوئے تو ہیں اور اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، تو ان کو بولنا چاہیے نا کہ اس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو وہ اپنے نفوس کے اندر لوٹے، انہوں نے اپنے دلوں میں جھانکا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی اپنے آپ سے، انکم انتم الظالمون، تم لوگ ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اس کے بعد پلٹ گئے اور بولے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تم جانتے تو ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، انہوں نے کہا تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، ان کی کہ جو تمہیں نفع نہ پہنچا سکیں کچھ بھی اور نہ تمہارا نقصان کر سکیں کچھ بھی۔ اف لکم، تف ہو تم پر، ولم تعبدون من دون اللہ، اور ان سب پر کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا، انہوں نے کہا حرقوہ، آگ میں ڈال دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی کرنا چاہتے ہو کچھ، ان کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردن، ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلاما علی ابراہیم، اور ابراہیم پر سلامتی کر۔ وارادوا بہ کیدن، تو ارادہ کیا انہوں نے اس کے بارے میں چال چلنے کا۔ فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے ان کو بری طرح سے نامراد کر دیا۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. وہ آپ کا ایک سوال تھا جناب. جی آئیے آئیے. ہاں تو سوال ملک. ہاں جی سر، سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے ایک آیت آخری اس کی ثم ان الینا حسابہم، اس کے بعد کچھ پڑھا جاتا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اس طرح جب آپ قیام میں ہیں اور قرأت کر رہا ہے قاری، اور تو اس کے پیچھے کیا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے، اور یا قرآن میں بھی بلکہ یہی ذکر ہے، قرآن کی ایک آیت سے. تو اس کے بارے میں پلیز ذرا واضح کیجیے گا. اور دوسرا، جس طرح ہم قرآن میں سجدہ جو ہوتا ہے تلاوت، سجدہ تلاوت کہتے ہیں، تو کیا وہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ دل سے کوئی ایک بات نکلتی ہے اور آپ اس وقت اللہ کے حضور میں گر پڑتے ہیں؟ دیکھیے چند چیزیں ہیں جو ہم کو نماز میں ڈسپلن کے ساتھ کرنی ہے. وہ اس کے اعمال اور اس کے اذکار کے فرائض ہیں، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ان کو ہم اگر چھوڑیں گے تو نماز اپنی شکل ہی بدل لے گی. تو ان کو تو کیا ہوا ہے بالکل فکسڈ، کانسٹنٹ. اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہ کریں. یعنی کوئی آپ ایسی چیز نہ پڑھنا شروع کر دیں جس سے دوسرے پریشان ہو رہے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنی ہے. ایسی ضمنی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آج عجیب چیز ہوتی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، پیچھے لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے بہت دیکھا ہے، میں نے اپنے لیکچرز میں بھی دیکھا ہے. اگر فرض کیجئے کہ کسی کا ٹیلی فون آ جائے نا تو وہ بڑی تمیز سے باہر نکلتا ہے، لیکن وہ بیچارہ باہر جا کے محسوس کرتا ہے کہ مولوی اتنا زور سے بول رہا ہے کہ مجھے ٹیلی فون کی آواز ہی نہیں آ رہی، تو پھر وہ بھی چیختا ہے. تو ادھر وہ چیخ رہا ہوتا ہے، ادھر مولوی صاحب چیخ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں ہی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو نماز میں بھی یہی صورت حال ہے. پیچھے کوئی سنتیں پڑھ رہے ہیں، بھائی جب فرض شروع ہو گئے ہیں تو سنتیں تو آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے. تو وہ مولوی صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے ان کو اپنی نماز پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ بھی اونچی آواز میں کرتے ہیں. تو ہمیں نماز میں ڈسٹرب نہیں کرنا کسی کو. بس اس کے علاوہ آپ نے اپنی نماز کو بہترین نماز بنانا ہے. اللہ کے ساتھ ایک ملاقات بنانی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. دل میں آنے والی جو باتیں آپ اللہ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنا ہے. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ نہیں چھوڑیں گے. سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین، تھوڑی دیر رک جائیں، چاہے اردو میں ترجمہ کریں اس کا، چاہے اس سے متعلق کچھ بات کر لیں. ذرا بہت شکر ہے، تیری بڑی مہربانی ہے، الرحمن الرحیم، مجھ پر رحم کر، ہم سب پہ رحم کر، مالک یوم الدین، بچا لے بدلے کے دن ہم کو. یہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہی جو آپ نے سوال میں پوچھا، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے آپ کو واقعات جو احادیث میں ہیں اس میں بہت کچھ ملتا ہے. اور اس لیے بھی کہ جو ایک بڑی گواہی ہمارے پاس موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حقیقت کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کہ بھائی نماز اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے اور اس میں اپنے بہترین جذبات کا اظہار کرنا ہے. تو آپ نے تو قرآن مجید کے بعض ان موقعوں پر جن میں کچھ ایسی بات کی گئی ہے جس سے انسان کے اندر بے اختیار جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نماز چھوڑوں اور اللہ کو سجدہ کروں، تو آپ نے اللہ کو سجدہ کیا، جس کو آپ سجدہ تلاوت کہتے ہیں. میں اس پر بہت پریشان ہوتا ہوں. آپ دیکھیں یہ اتنا شاندار عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کہ آدمی اس سے نماز کی اصل حقیقت، نماز کے اندر جو اصل روح ہے اس کو سمجھ لے. ہمارے یہاں کیا کیا ہم نے لوگوں نے؟ وہی سجدہ تلاوت آ گیا، یہ بھی قانون بن گیا. تو جیسے ہم ساری دوسری نماز ایک روٹین میں پڑھتے ہیں، ہم سجدہ تلاوت بھی روٹین میں کرتے ہیں. آپ کے سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے بہت سی
ریلیٹیولی irrelevant باتیں اس لیے کی کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سبح اسم ربک الاعلیٰ پر سبحان اللہ پڑھیں، یا سورہ غاشیہ کے آخر میں یہ جو ہے کہ ثم ان علینا حسابہم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیا خوبصورت رسپانس ہے، کہ پھر ہم ہی ان کا حساب لیں گے. تو فوراً کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ خدایا ہمارا حساب تو آسان لیجیو، اللہم حاسبنا یا حاسبنی حسابا یسیرا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو خبردار کر رہا ہے، لوگوں کو خبردار کر رہا ہے. آپ ان پر زبردستی نہ کریں، آپ ان کو بات پہنچا دیں. یہ بات اگر سن لی انہوں نے تو ان کا فائدہ ہے. اس لیے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری صرف بات پہنچانی ہے، باقی حساب ہم لے لیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس موقع پر اگر کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے دل سے یہ دعا کرے کہ خدا میرا حساب آسان لیجو، بڑی گڑبڑ ہوئی ہے اور تو آسانی نہیں کرے گا تو میں مارا جاؤں گا، تو میں کہتا ہوں کہ بہترین موقع ہے. اس سے روکنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. اس سے روکنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ جماعت پڑھ رہے ہیں اور آپ اتنی زور زور سے یہ کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا جب میں درس اٹینڈ کرتا تھا تو وہ درس دیتے تھے، تو کوئی صاحب اچھے بھلے بڑے ڈیسنٹ آدمی ہوتے تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی، مگر ان پر کوئی حال کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی. میں اگر اس کیفیت کو بیان کروں تو تھوڑی سی پرابلم ہو جائے گی، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. یعنی وہ چیخنے لگتے تھے، یار وہ مطلب ٹھیک ہے آپ پر حال واقع ہوا ہے لیکن ہمارے حال پہ بھی تو رحم کرے نا. سو وہ ساری ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈسٹرب ہو جاتے ان کو کیا کروں میں. All of a sudden, the man used to start screaming. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن اپنے طور پر جتنا ایک آدمی اپنے جذبے کے اظہار کے لیے کر سکتا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کہ کر سکتا ہے، میں کہتا ہوں کرنا چاہیے. اور اس کو محض روٹین نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک بڑی پرابلم ہے، یہ ایک بڑا خطرہ ہے کہ نماز ہماری ایک روٹین بن جائے. یعنی آپ کہیں نماز زور دا ٹائم ہو زور پڑھ لو، اثر دا ٹائم ہو اثر پڑھ لو، بڑی اچھی بات ہے. لیکن بھائی یہ صرف محض ایک 5 وقتہ ایکسرسائز نہیں ہے. اس ایکسرسائز کا مقصد آپ کی صحت ٹھیک کرنا نہیں ہے، آپ کے بیک کی پین ٹھیک کرنا نہیں ہے. میری ٹھیک ہوگی ویسے رکوع کی ویسے الحمدللہ، اور میں کبھی کبھی اس لیے لمبا بھی کرتا ہوں رکوع، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. جو ہم نے آج پڑھا ہے سر، اس پہ ذرا تف کو ایکسپلین کر دیں سر. تف کو، وہ جو ایک تھا نا اس میں تف ورڈ جو تھا. تف لکم، برا ہو تمہارا، ناس ہو تمہارا، تو یہ لعنت ہو تم پر. یعنی ایک ہوتا ہے کنڈمنیشن، ہاں تف ہو، کیا بکواس لوگ ہو تم، یہ بات ہے، کیا فضول لوگ ہو تم، تف ہے تم پر، یہ ہے اس کا مطلب. ہمارے جرار صاحب جو آج نہیں آئے، کہا کہ وہ موبائل کیمرے کو ایڈجسٹ کر لیں. اب یہ بڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ہے. Sometimes I wonder that ruh which is Noor and Allah has given us inside this physical body, when on the day of judgment those who are given Jannat will become Noor like Allah, as they will become immortal and would be out of this time restraint, so maybe they will be like Allah's Noor. I mean, become the part of that almighty Noor. I am really puzzled. I am also thankful to you for your replies. دیکھیں، اگر یہ
آپ کی اپنی سوچ ہے تو آپ ایک مجتہد انڈیپینڈنٹ صوفی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تصوف کی انڈرسٹینڈنگ میں ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم شیور کہ ایکسیپشنس ہوں گے، وہ تصور ہے جس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. آپ نے اصل میں اسی کا ایک اینگل پیش کیا ہے کہ ہم لوگ اصل میں اللہ کس سے نکلے ہیں اور ہم جا کے اسی طرف مل جائیں گے. گزارش یہ ہے میری بہن کہ قرآن مجید نے اتنا ذکر کیا ہے جنت کا، قرآن کا کوئی لفظ بھی فالتو نہیں ہے. یہ ذکر اس لیے ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ دنیا کی زندگی ہم انسانوں کی آزمائش اور امتحان ہے، اور آخرت میں حساب کتاب کے بعد اس وزن کے بعد جس کا ذکر آج بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ بعض کو جنت اور بعض کو جہنم کا فیصلہ سنا دے گا، اور ہم اپنے جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس انعام کو پائیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز کا میں ذکر ہی نہیں کرتا، اللہ خیر کرے. سو اس میں جو نور ہے آپ اس کو بے شک نور کہیں، وہ اصل میں کیا چیز ہے؟ وہ ہمارے اندر کا وہ احساس ہے، وہ ضمیر ہے کہ جس میں ہم اچھائی اور برائی میں فرق کر کے اچھائی کو اختیار کرتے ہیں، برائی کو نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کی معرفت اس کا قرب حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور اس کا وہ فیصلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کو انسان بننے کا شرف حاصل ہوا ہے. سو ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے فیصلے کے بعد اپنے انجام کو پہنچیں گے تو ہم درمیان کے حصے میں یہ لگتا ہے کہ جسم سے الگ ہوں گے. ایک ایسی زندگی ہوگی کہ جن کو شعور ہوگا وہ یا بہت اطمینان کی زندگی گزار رہے ہوں گے یا بہت پریشانی اور تکلیف میں گزار رہے ہوں گے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اکثر کو یہ کیٹیگری نہیں ملے گی، اور جب قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو جسم کے ساتھ اٹھیں گے. سو یہ وہ نور نہیں ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور اللہ سے مل جائیں گے. اس کا کیا شوق ہے ہمیں کہ ہم اللہ کا حصہ بنیں؟ یہ اصل میں پتہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہوا یہ ہے کہ اگر اللہ کا دین نہ آیا ہوتا اور لوگوں کے اندر اس کے باوجود یہ جستجو ہوتی کہ وہ اللہ کا قرب پائیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، تو پھر یہی سوچ آتی. سو ایک مذہب ہے جو انسان نے بنایا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بری نیت سے بنایا. ظاہر ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پر ریاضت کرتے ہیں، سیکریفائسز کرتے ہیں، بہت کچھ اپنی دنیا کو چھوڑتے ہیں، زیادہ ہی چھوڑتے ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے بارے میں کہا یہ لالچی لوگ ہیں یا یہ برے لوگ ہیں. لیکن خدا کی طرف رہنمائی آ جانے کے بعد آدمی کسی اور طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھے رہنمائی کے لیے تو کم سے کم یہ کہنا چاہیے کہ یہ ناقدری ہے. اور یہ ناقدری ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار اللہ کے بندو، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا کلام کیا چیز ہے؟ خدا نے اس کو محفوظ کیا ہے. اس محفوظ کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی تعریف کی کہ پتہ کہتے ہیں لگ اتنے زیادہ امپریسڈ ہے اپنے کلام سے، اس لیے کہ ہمیں بتا رہا ہے اس کی قدر کرو. تو اس کے آنے کے بعد لوگ کہیں جی کہ وہ بھی نہ کر لیں، وہ بھی نہ کر لیں، تو اس کا جواب یہی کہ پھر چلے جاؤ جی، بسم اللہ. یعنی آپ کو اگر اس سے نہیں آپ متاثر ہو سکے تو پھر آپ نے جہاں جانا جائیں. سو وہ یہ اصل میں ناقدری ہے اور کچھ بھی نہیں. I do repent my mistakes on my mistakes and wrongdoings, but I don't feel content that whether Allah will forgive me or not. I feel
guilty and repent, but still I worrisome. I worry that what if not forgiven, and really petrified by the thought of hell. دیکھیں جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ اگر صدق دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، تو اس کے بعد کیوں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ شاید شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، ورنہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر آپ نے توبہ صحیح کی ہے، صحیح توبہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کے اندر واقعی شرمندگی اور پشیمانی پیدا ہوئی ہے. تو اچھا فرض کیجئے کہ آپ نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سجدہ کیا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے ایسے ہی اکیلے میں بیٹھ کے آپ نے سوچا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے وغیرہ وغیرہ، جو توبہ کے طریقے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، روزے رکھے. اس کے ایکسپریشنز بہت سارے ہو سکتے ہیں. آپ عمرے پہ چلے گئے، اور اس کے بعد جب آپ نے توبہ کی اور آپ پھر واپس آئے، سجدے سے اٹھے، پھر بے چینی پیدا ہوئی، پھر شروع ہو جائے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر کر لیں، پھر آپ کہنے ابھی بھی کچھ کسر رہے گی، تیسری مرتبہ کر لیں. تو اسی لیے تو دیکھیں، اسی لیے تو کہا ہے کہ بار بار استغفار کرو. اور قرآن مجید میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی جو خوبیاں بیان کی ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 میں، ان کی بہت سی خوبیاں ہیں، صفات ہیں جن کو بیان کیا ہے. پہلی سر فہرست جو ہے وہ ہے التائبون، بار بار توبہ کرنے والے، بار بار توبہ کرنے. ظاہر ہے کہ بار بار توبہ کا مطلب یہی کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ نے توبہ کی، پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لی، یا پچھلی غلطی کوئی اتنی بڑی تھی کہ پھر یاد آئی، پھر توبہ کی. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار رجوع کرنے والوں کو، بار بار توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. They were already knowing about those statues. They used to worship the supernatural powers and spiritual forces behind those sculpturic figures. So they were knowing that these are made of mud. Of mud by our own hands. So what they argue with Hazrat Ibrahim علیہ السلام، انہوں نے آرگیو یہی کیا جو ہم نے پڑھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے، یہ ہم سب کی کمیونٹی کا ایک کامن ایک فیصلہ ہے. ہم اپنے اس طرح کے جو گروہی فیصلے ہوتے ہیں ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے. یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کلیکٹیو ایروگنس، ایک اجتماعی تکبر ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو کبھی کسی اپنے جتھے میں، چاہے وہ ہماری فیملی ہو، چاہے ہمارا قبیلہ ہو، چاہے ہمارا ملک ہو، بھائی بڑا خوف آتا ہے بعض اوقات یہ جو پیٹریوٹزم کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. واٹ ڈو یو مین یار؟ میں سب سے پہلے انسان ہوں اور مسلمان ہوں. ملک میرا، میرے لیے ایک شرف کی بات ہے. ملک کی خاطر جھوٹ بولوں؟ میں ملک کی خاطر ایگزیجریٹ کروں؟ کم آن مین، یہ میرے لیے ایک سہولت ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی ایک مہربانی ہے. لیکن ان میں سے کوئی چیز کسی کو بت نہیں بنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آپ سچائی کو چھوڑ دیں. انہوں نے کیوں کیا؟ پاگل ہو جاتا ہے آدمی. آپ نہیں دیکھتے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اپنی اجتماعیت کی وجہ سے، اور ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اپنے ہاتھوں سے بنایا بت ہیں، لیکن بہرحال اس کو پوچھتے چلے آ رہے ہیں. اور جب آپ کا رویہ غلط ہوتا ہے، ایک جگہ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ جگہوں پہ بتایا کہ انسان اگر غلط رویے اختیار کرنا شروع کر دے، جھوٹ بولنا شروع کر دے، زیادتی کرنا شروع کر دے، دھوکہ دینا شروع کر دے، بے حیائی کرنی شروع کر دے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر اس طرح کی حماقتیں اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر اڈیل
پیدا کر دی جاتی ہیں. وہ ہے نا وہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان بنی اسرائیلیوں کے اندر ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت اڈیل دی گئی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کافرانہ رویے کی وجہ سے. رویہ غلط ہوگا، اس کے بعد یہ حماقتیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے انسان کو جو اس طرح کا موقع ملتا ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے رویے کو درست رکھیں. I sit alone and I cry and I promise to Allah I will do good to others and will obey Him to get His blessings and will never repeat those mistakes. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو بار بار احساس ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت اور دعوت ہے کہ آپ بار بار توبہ کریں. اللہ نے کہا نا بار بار توبہ کرنے والے ہیں جو اس کو پسند ہیں. تو یہ خیال اسی لیے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے معافی مانگی اور اس کے بعد دوبارہ مانگی، پھر 12 مانگی. ہماری طرح تو نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ مانگ لی بندہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہوگی، لیٹس موو اہیڈ. سو آپ کو اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ آپ بار بار توبہ کریں. چلیں جی، آج کی مجلس ختم ہوئی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.